سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو نسبت ہے، یہ نسبت اتنی عظیم ہے، جسے بھی نصیب ہو جاتی ہے اسے شان والا بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی سرکار کے ہر صحابی کا احترام ہے، حضور کی نسبت سے ہی حضور کی ہر زوجہ محترمہ کا احترام ہے، حضور کی نسبت سے ہی حضور کی آل پاک کا احترام ہے۔ تو یہ نسبت جن جن حضرات کو نصیب ہوئی ان میں ایک نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے۔ اس نسبت پاک کی وجہ سے کچھ حضرات کو بڑا عظیم مقام ملا۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، اور ساتھ فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ کریم نے ان کو مومنوں کی مائیں بنایا۔ تو یہ شرف اور سعادت حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کو نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا، انی لکم مثل الوالد، فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں۔ یوں تو ہمارے کروڑوں والد حضور کے قدموں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن سرکار کا یہ فرمانا کہ میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں، یہ اس واسطے تھا کہ جیسے والد اولاد پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، ایسے میرا تعلق تمہارے ساتھ بھی شفقت کا اور مہربانی کا ہے۔ ایسے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں، مطلب یہی کہ احترام جیسے ماں کا ہے اس سے بڑھ کر احترام ان کا ہے، اور جیسے شفقت ہمیں اپنی والدہ کی گود سے ملتی ہے، ایسے ہی شفقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے در اقدس سے بھی ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس واسطے اللہ کریم جل شانہ نے حضور کی ہر بیوی کو، جو کہ 11 بیویاں تھیں، ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، اور ان بیویوں میں سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں یہ آئیں۔ میں تفصیلاً ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں، لیکن ابتداً یہ سن لیجئے کہ بیوی ہونے سے پہلے بھی خاندانی اعتبار سے حضور کے ساتھ ان کا تعلق اتنا کلوز تھا کہ سرکار کی آباء و اجداد میں 5ویں نمبر پر، حضور کے 5ویں نمبر پر جو دادا جی آتے ہیں حضرت قصی بن کلاب، قصی جو ہیں دادا جان سرکار کے 5ویں نمبر پر آتے ہیں، وہی دادا جا کے لگتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، لیکن وہاں پہ چوتھے پشت میں جا کے حضرت قصی سیدہ خدیجہ کے خاندان میں دادوں میں جا کے آتے ہیں۔ مطلب جو حضرت خدیجہ کے چوتھے نمبر پر دادا جان ہیں وہ حضور علیہ السلام کے 5ویں نمبر پر دادا جان ہیں، یا یوں کہہ لو کہ چوتھی پشت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے خاندان شریف میں جا کے مل جاتی ہیں۔ اس واسطے یہ خاندانی اعتبار سے بھی انتہائی پاکیزہ اور شرافت والا تھا۔ یہی وجہ ہے، یہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں، ہم جس وقت پڑھتے تھے اسکول کی کتابوں میں بھی تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب مبارک جاہلیت کے زمانے میں بھی طاہرہ تھا۔ طاہرہ یہ آپ کا لقب شریف تھا، اور طاہرہ کا معنی ہے پاک۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ماں اور بہن کا حیا نہیں تھا، اس زمانے میں بھی جس خاتون کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یقیناً ایک عظیم اور پاکیزہ سیرت، پاکیزہ کردار کی حامل وہ خاتون تھیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پلید بیویاں پلید مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں اس خاتون کو آنے کا شرف نصیب ہوا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو شروع سے ہی
پاک بنایا ہے، اور ان کے اندر ہر قسم کا جو عیب والی سلسلہ ہے اس ان کو پاک بنایا ہے، کیونکہ حضور کے حرم شریف میں آ کے انہوں نے داخل ہونا تھا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہلے بھی رب ذوالجلال نے ان کو پاکیزہ کردار عطا فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ کے والد جن کا نام تھا خویلد، بڑے مالدار تھے، تجارت پیشہ تھے، اور ان کی زندگی میں یہ عادت شریف تھی کہ ان کے گھرانے سے جا کے مسافروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ پرانی ریت تھی ان کے خاندان شریف کے اندر، اور یہ عادت شریف تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی۔ چونکہ تجارت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بھی پیشہ تھا، پھر ان کے بعد یہ سلسلہ ان کی صاحبزادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شروع ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا کرتی تھیں، اور مکے کی بہت زیادہ مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ ان کی مالداری کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں ایک بات موجود ہے، اگر میں بتاؤں کہ اتنا مال تھا اتنا مال تھا تو شاید سمجھ میں نہ آئے، اس بات سے سمجھ لیجئے پورے مکہ شریف سے جب بھی کوئی تجارتی قافلہ مکہ سے باہر تجارت کے لیے جاتے، شام کو بھی جایا کرتے تھے گرمیوں میں، اور یمن کو جایا کرتے تھے سردیوں میں، جب بھی کوئی تجارتی قافلہ جاتا تو ایک طرف پورے مکہ کے تاجروں کے سامان والے اونٹ ہوتے تھے، یعنی سارے تاجر جو مکہ والے ہیں ان کی جو تجارتی سامان کی سواریاں ہیں ایک طرف وہ ہوتی تھیں، اور دوسری طرف اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی سامان کی سواریاں ہوتی تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سواریاں ان سے بھی زیادہ ہوتی تھیں، سارے مکہ کے تاجر ایک طرف اور اکیلی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، پھر بھی ان کا تجارتی سامان ان کی بنسبت زیادہ تھا، اور یہ لوگوں کو مال دے کر بھیجتی تھیں، تنخواہ پر بھی، کرائے پر، یعنی مزدوری پر۔ کچھ لوگ لے کر جاتے، سیل کر کے آتے، باہر سے پھر سامان لے کے آتے، اور بطور مزدور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیسے دیتی تھی۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ کسی کو اپنا مال دے دیا کہ جاؤ مال میرا ہے، کام آپ کا ہے، جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ سلسلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی کچھ تجارتی قافلوں کے اندر شرکت فرما چکے تھے، مطلب سرکار کا پیشہ مبارک تجارت بھی سرکار نے شروع کر رکھا تھا۔ شام کے علاقے میں سفر، جناب ابو طالب جو حضور کے چچا جان تھے، جنہوں نے کفالت میں لے کے رکھا ہوا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے ایما پر، حکم پر جو ہے تجارت کا سامان لے کے آیا جایا کرتے تھے، پہلے بھی سلسلہ تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا، اب بات سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں سے آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے، کہ حضور کے چچا جناب ابو طالب انہوں نے آپ سے کہا کہ بھتیجے معاشی اعتبار سے میرے حالات کافی کمزور ہیں۔ اصل بات یہی تھی کہ سرکار کی والدہ محترمہ، پھر حضور کے دادا جان، ان کے وصال شریف کے بعد حضور کی کفالت ذمہ آ گئی تھی جناب ابو طالب کے۔ معاشی اعتبار سے ان کی حالت کافی ڈاؤن تھی، کمزور تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے پر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اکثر کہتا ہوں، عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ابو طالب نے حضور کو پالا ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو خاندان ابو طالب کو میرے نبی علیہ السلام نے پالا ہے۔ وہ کیسے کہ جس وقت جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو کفالت میں لیا تو سرکار جس دسترخوان پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اور جناب ابو طالب کی اولاد بھی وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی، سرکار کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ کھانا سب پہ کافی ہو جایا کرتا تھا، اور اگر کبھی سرکار نہ ہوتے تو وہ کھانا کم پڑ جاتا تھا۔ تو حضور کی برکت سے اس خاندان کے رزق میں، معاش میں بھی برکت پیدا ہو گئی۔ تو جناب ابو طالب نے حضور سے کہا بھتیجے معاشی اعتبار سے میں کمزور ہوں، اور اوپر سے مکہ کے اندر آنے والی کات سالی نے تو میری کمر توڑ دی ہے، ایسا کرو مکہ کی تاجر خاتون ہیں خدیجہ، اور وہ تجارتی قافلے ادھر ادھر بھیجتی رہتی ہیں، تم جا کے
خدیجہ سے مطالبہ کرو کہ اس دفعہ تمہارا تجارتی سامان میں لے کے شام کی طرف جاؤں گا۔ جناب ابو طالب نے حضور سے کہا، یہ حضور کی نبوت شریف سے پہلے کی بات، کیونکہ سرکار کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیرت شریف ہے وہ دیکھیے کیا ہے۔ جناب ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں جا کے نہیں کہوں گا کہ اپنا سامان مجھے دو۔ فرمایا اللہ ترسلو الیہ، مجھے لگتا ہے خدیجہ خود تجارتی سامان کا مجھ سے مطالبہ کرے گی، وہ بندہ بھیج کے خود مجھ سے یہ مطالبہ کرے گی، میں نہیں کہوں گا ان کو کہ میں تمہارا سامان لے کے جاتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا انی اخاف ان تولی غیرہ کا، ہو سکتا ہے پھر سامان کوئی اور تاجر لے کے چلا جائے گا، وتطلب امرا مدبرا، تو معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بہتر ہے تم خود کہو۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، وہ خود ہی میرے طرف اپنے تجارتی سامان کے لے جانے کا پیغام بھیجے گی۔ یہ سرکار کی غیرت کا ایک نمونہ تھا کہ میں نہیں جا کے کہتا اور میری طرف ان کا پیغام آئے گا۔ اور سرکار کی دوربینی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پہلے بھی علم تھا حضور علیہ السلام کی دیانتداری کا، سرکار کی سچائی کا، کیونکہ بچپن سے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اثرات نمودار تھے جو عام بچوں کے نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین تو بچے بچپن سے ہی غیر بھی کہتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہ بھی میرا سامان لے کے جائیں تجارتی، لیکن کہتی نہیں تھی کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میری اس پیشکش کو ٹھکرا نہ دیں۔ لیکن اس بار یوں ہوا کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان ہونے والی یہ بات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک چلی گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ سنا تو قاصد بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس، جو سرکار نے فرمایا تھا وہ بات پوری ہوئی کہ انہوں نے قاصد بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا تجارتی سامان اگر آپ لے کے جاؤ اس دفعہ تو اس میں میرے لیے خوشی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس دفعہ تمہارا تجارتی سامان میں لے کے جاتا ہوں۔ سرکار نے ان کا تجارتی سامان لیا اور لے کے چل پڑے۔ اس دفعہ ویسے ہر بار یہ ہوتا تھا کہ جو تجارتی سامان ہوتا تھا، میں نے پہلے عرض کیا نا، سارے تاجروں سے زیادہ حضرت خدیجہ کا مال ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا نا وہ برابر کا تھا، جتنا دوسروں کا مال تھا اتنا ہی حضرت خدیجہ کا تھا۔ اور سامان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے۔ اس دوران حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ سین کے ساتھ، وہ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تجارتی سفر میں۔ کچھ تاریخ لکھنے والوں نے یہاں پہ یوں لکھا کہ انہوں نے یہ بھیجا تھا اس واسطے کہ نگرانی کرے گا کہ ہمارا اپنے گھر کا کوئی بندہ ساتھ ہو، تاکہ تاجر لوگ ڈنڈی وغیرہ مار دیتے ہیں، تو نگرانی کی خاطر بھیجا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں، نگرانی ان کو شک تو تھا ہی نہیں حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ میسرہ کو کیوں بھیجا؟ میسرہ کو بھیجتے ہوئے جو سیرت کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ سنیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا لا تاسلہ امرا ولا تخالف رایا، کہ ان کے ساتھ جاؤ اور راستے میں ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور کہا کہ جو رائے یہ دیں ان کی رائے سے ہٹ کر تم نے رائے بھی نہیں دینی۔ ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ میسرہ کو نگرانی کے لیے نہیں، میسرہ کو حضور کا خادم بنا کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ میسرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سامان لے کے شام کی طرف چلے۔ راستے میں ایک مقام آیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا۔ حضور نے جہاں پہ سٹے کیا اس کے قریب ہی ایک خانقاہ تھی، یعنی جو عیسائی پادری ہوتے تھے ان کا عبادت خانہ معبد، وہ تھا قریب ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سٹے کر رہے تھے، تجارتی سامان ہی پاس تھا۔ اس عبادت خانے سے عبادت گزار یعنی ان کا پیر نکلا، اور وہ پہلے نہیں نکلتا تھا، اس دفعہ وہ عبادت خانے سے باہر نکلا، اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی جو ہے 25 سال ہے، اس نے پاؤں بھی چومے حضور علیہ السلام کے، ہاتھ مبارک بھی چومے، اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ اس وقت اس نے کہا کہ یہ قریش کے خاندان کا ایک شخص ہے، لوگ ان کو صادق و امین کہتے ہیں۔ اس وقت اس راہب نے
حضرت خدیجہ کے خادم غلام میسرہ سے کہا تھا کہ یہ صرف عام انسان اس کو نہ سمجھنا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس نے کہا کہ یہ پوچھا نا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان کا اس درخت کے نیچے آرام آج سے پہلے سوائے نبی کے کسی نے نہیں کیا۔ پھر تورات انجیل لے کے آیا، اس نے کھول کے کہا جو جو نشانیاں اللہ نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں وہ ساری نشانی اللہ نے اس جوان کو بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ بات ذہن میں میسرہ نے محفوظ کر لی۔ الغرض آگے تجارت ہوئی، جو کچھ ہوا تجارت کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ دوران تجارت ایک سودا لینے والے کے ساتھ باس چھڑ گئی، جھگڑا ہو گیا، جیسے دکانداروں کا ہو ہی جاتا ہے، ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے سامان لینے والے نے یہ کہا کہ آپ قسم اٹھاؤ لات و عزیٰ کی کہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میں جھوٹوں کے نام کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اس مقام پہ کہہ دیا، لات و عزیٰ بت کا نام تھا، فرمایا میں جھوٹوں کے نام کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہ اٹھاؤ، سودا واپس ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ سرکار نے لات و عزیٰ کے نام کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ بات بھی میسرہ نے نا اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ تجارت ہوئی، واپس پلٹے نا جس وقت، لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور تھا کہ پہلے سامان زیادہ جاتا تھا اور نفع جو تھا وہ تھوڑا تھا، اس دفعہ سامان کم گیا تھا اور نفع جو لے کے سرکار واپس لوٹے وہ پہلے کی بنسبت بھی زیادہ تھا۔ جب سرکار مکہ کے قریب پہنچے تو سرکار نے میسرہ سے کہا جاؤ تم سواری تیز دوڑا کے خدیجۃ الکبریٰ کو جا کے بتا کے آؤ کہ تمہارا تجارتی سامان جو ہے قافلہ واپس آ گیا ہے، اور ان کو جا کے خوشخبری دو کہ اتنا اتنا نفع ہوا ہے۔ سرکار مکہ شریف میں انٹر ہوئے تو حضرت خدیجہ پہلے ہی منتظر تھی کہ ہمارا تجارتی قافلہ کس وقت مکہ شریف میں آ کے پہنچتا ہے۔ حضرت میسرہ نے جا کے جو حضرت خدیجہ کو دو چیزیں بتائیں، خاص کر کے وہ راہب والا معاملہ اور لات و عزیٰ کی قسم نہ اٹھانے والا معاملہ۔ حضرت خدیجہ نے دل میں یہ بات طے کر لی کہ ہو نہ ہو اس جوان کے ساتھ میں اپنا رشتہ طے کروں گی۔ اور یہاں پہ ایک بات خاص کر کے ذہن نشین کرنا، اس موقع سے پہلے حضرت خدیجہ کے دو رشتے ہو چکے تھے، دو شادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے کی ہو چکی تھیں، اور ان دو شادیوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی باقاعدہ اولاد بھی تھی، حالہ نامی بچی بھی تھی، اور طاہر اور ہند، یہ تین اولاد بچے جو ہے حضرت خدیجہ کی پہلے خامد میں سے تھے۔ اور شرف اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں بچوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ تینوں کے تینوں صحابی بنے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے، یعنی دو بار رشتہ بھی ہو چکا ہے اور بیوہ بھی ہو چکی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عمر شریف تھی ان کی 40 سال۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ سرکار کے اس انداز سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں رشتہ ان کے ساتھ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، رازداری کے ساتھ حضور کے دل مبارک کا ارادہ چیک کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کی ایک رازدار سہیلی تھی جن کا نام تھا نفیسہ یا نفیسہ، یہ نام تھا۔ انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے ذرا اس رشتے کے معاملے میں بات چیت کر کے آؤ۔ نفیسہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عمر شریف آپ کی 25 سال ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں شادی کر سکوں، مالی اعتبار سے مطلب ایسے حالات نہیں کہ میں شادی کر سکوں۔ تو اس نفیسہ نے کہا اگر مکہ کی ایک مالدار خاتون سے، حسن و جمال والی خاتون سے رشتہ ہو اور وہ خرچ اپنے ذمے لے لے تو کیا آپ کو یہ بات قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ وہ خدیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ پیغام سن کر وہ سہیلی حضرت خدیجہ کی واپس جا کے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی۔ حضرت خدیجہ کے والد پہلے کے فوت ہو گئے تھے، چچا تھے، تو حضرت خدیجہ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ اپنے چچا ابو طالب کو میرے چچا کے پاس رشتے کے لیے بھیجو تاکہ یہ رشتہ ہو جائے۔ رشتہ مانگا گیا، رشتے میں ہاں ہو گئی، مطلب یہ رشتہ طے پا گیا۔
اب جو بات میں خاص طور پہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سرکار کی عمر شریف ہے 25 سال، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ہے 40 سال، اور یہ سرکار کی پہلی شادی ہے، مطلب جوانی میں قدم رکھنے کے بعد حضور کا یہ پہلا رشتہ ہے۔ کون ہے آج کا جوان جو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہو اس کو رشتے میں لینا گوارا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کیا۔ سرکار کی 11 شادیوں پر یورپی مفکرین اور مستشرقین اور ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ خواہش پرست تھا، معاذ اللہ کہ انہوں نے 11 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر خواہش نفس کا معاملہ ہوتا تو کون سا 25 سالہ جوان کسی بیوہ کے ساتھ رشتہ کرنا پسند کرتا ہے؟ ہرگز ایسا معاملہ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے فائدے کا سوچا اور اسلام اور دین کی اشاعت کے فائدے کا سوچا۔ یہ پہلا رشتہ تھا، اور پہلا رشتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون کے ساتھ کیا، امت کو سبق دیا کہ بیوہ سے رشتہ کرنا تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت بھی کرتا چلوں، کئی نوجوان بیویاں جن کے خاوند بیچاریوں کے فوت ہو جاتے ہیں، ہماری برادریوں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں، لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اپنے خاوند کے حق میں فلاں بیوی بیٹھ گئی، بڑا اچھا کیا، اور اس نے آگے رشتہ نہیں کیا۔ غلط بات ہے۔ اگر نوجوان ہے تو اس کا آگے رشتہ کرنا یہ سنت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خواہ مخواہ بیٹھ جانا، اور کئی رشتہ دار روکتے ہیں کہ نہیں تم نے آگے رشتہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ اگر وہ جوان ہے، خدا نخواستہ برائی میں پڑ جائے وہ گوارا ہے، اور آگے رشتہ کرنا یہ جائز نہیں۔ رشتہ کرنا جائز ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول فرمایا۔ اب سنیے کہ مکہ کی ایک اتنی مالدار خاتون جس کے مال کا چرچا پورے مکہ میں تھا، اور سارا مکہ سمجھتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مالدار خاتون ہے، وہ خاتون جس کے ہر وقت آس پاس نوکر چاکر خادم اور جو ہے خدمت گزار ہوتے تھے۔ انہوں نے جب رشتہ کیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ملکانی بن کے نہیں رہیں، رسول اللہ کی نوکرانی بن کے زندگی گزاری ہے۔ یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، جس کے بیس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی شان پائی۔ اور سرکار کی ساری ازواج مطہرات میں یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 سال تک حضور کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، یعنی 25 سال رشتہ ازدواج شادی کے بعد یہ حضور کے ساتھ رہیں، اور ان 25 سالوں میں سرکار نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے سرکار نے کوئی دوسرا رشتہ نہیں کیا۔ باقی ازواج کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ایک کے ہوتے ہوئے اور رشتے کیے حضور علیہ السلام نے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رشتہ نہیں کیا۔ سرکار نے اتنی محبتوں سے نوازا تو ادھر سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنی محبتوں سے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت کی۔ اور جس وقت رشتہ ہوا، رشتہ ہونے کے بعد اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے میرا مال، جہاں پہ آپ کا دل کرے خرچ کرو، میں آپ کو روکنے والی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا تھا کہ مالدار ہونا بری بات نہیں، مال کو دل میں جگہ دے کر دنیا کو دل میں بٹھا لینا یہ بری بات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مالدار تھیں، لیکن سارا مال حضور پر قربان کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام کی راہوں میں خرچ کرتی رہیں۔ صرف ایک مقام پر نہیں، یہ بات بھی بڑی خاص ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی چھوٹی، اور کفالت میں پہلے میں نے عرض کیا جناب ابو طالب کی معاشی حالت تنگ تھی۔ جس وقت رشتہ ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی حضرت علی کا خرچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کرتی تھیں۔ اور دوسری مزے کی بات سنو،
کہ یہ جو جوڑا تھا نا مولا علی کا اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی اعزاز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہے کہ پرورش علی کی بھی خدیجہ الکبریٰ نے کی اور پرورش سیدہ زہرا کی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی، اور سرکار کی جتنی اولاد پاک ہوئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن اقدس سے ہوئی۔ حضور کا پہلا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے اور ان کا چھوٹی عمر میں ہی وصال ہوا۔ حضرت قاسم جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا، اور 4 شہزادیاں اللہ نے حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عطا فرمائی۔ ایک بات خاص طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاد کے کردار پر والدین کا اثر ہوتا ہے، اولاد میں والدین کا رنگ نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی بچپن تھا، گلی میں باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تو کبھی بھی کسی گھر سے کسی کی طرف سے گلہ بابا جی کی اماں جان کو کوئی نہ آیا، جبکہ دوسرے بچوں کی طرف سے گلے ان کی ماؤں کو جاتے تھے۔ تو بابا جی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ کے پاس محلے کی بیویاں آ گئیں، بڑے غور سے سننا۔ محلے کی بیویوں نے آ کے کہا، کرسم خاتون یہ بتاؤ تمہارا بچہ بھی بچہ ہے، ہمارے بچے بھی بچے ہیں، وہ بھی بازار میں جاتا ہے، یہ بھی بازار میں جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے گلے آتے ہیں، تمہارے بچے کے گلہ نہیں آتا، کتنا عظیم بچہ ہے تمہارا۔ بابا جی کی شان ان خاتونوں نے آ کے بیان کی تو آپ کی ماں نے فرمایا، اس میں سارا اعزاز فرید کا نہیں، کچھ حصہ فرید کی ماں کا بھی ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ کہا جس وقت فرید دودھ پیتا تھا فرید کی ماں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ تو والدہ کا کردار کا حصہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے اولاد پر۔ اب ذہن کو روک کے سنو، جس بچی کی گود میں حسین جیسا بچہ کھیلا، جس بچے کی گود میں حسن جیسا بچہ کھیلا، اس عظیم خاتون جس کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، ذرا سوچو اس بچی کی پرورش جس ماں نے کی، اس ماں کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ وہ ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارا اعزاز حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نامے میں ہے کہ جنہوں نے اس خاندان کے اندر ایسے پھول کھلائے، ایسی تربیت فرمائی۔ اور یہ بھی دیکھ لو، قیامت تک کے آنے والے سید، قیامت تک کے آنے والے سید اگر رشتے میں حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی اولاد سے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ کی ماں جا کے لگتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ قیامت تک کے آنے والے سادات کی ماں ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے جو رشتہ نبھایا، اپنے تو اپنے رہے، میں بھی کلمہ گو ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہو، یہ سارے حضور کے امتی بیٹھے ہیں، ہر ایک کے نام پر ادب سے، زبان پہ ادب سے نام آئے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن بھائیو، مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت شان کسی کی غیر بیان کریں، ہم تو کلمہ گو ہے نا، ہم تو شان مانتے ہیں، بولتے ہیں، ہمارا کہنا کوئی اتنا عجب نہیں، مزہ وہ ہے کہ جب شان غیروں کی زبان سے نکلے۔ انگریز مورخ جس کا نام ہے کونستانس جارجیو، جب اس نے تاریخ کے حوالے سے کتاب لکھنی شروع کی، جب پہنچا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر، تو اس وقت اس نے یہ لکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے تاج نبوت سجایا اور حضرت خدیجہ کو اطلاع پہنچی، اطلاع پہنچتے ہی سب سے پہلے کلمہ جس عورت نے پڑھا وہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انگریز مورخ لکھتا ہے، ابھی توجہ رکھنا، اگلی بات اور بھی پیاری ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دم تک اپنی ساری دولت حضور کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتی رہی۔
یہ انگریز مورخ کہہ رہا ہے. اور آگے سنو، اس نے کہا کہ جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال شریف ہوا، یہ بھی خاص بات ہے اور ذہن نشین رکھنا، جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا، مکے کی سب سے مالدار خاتون، اب آپ خود سمجھو، کروڑوں پتی تھی. کروڑوں پتی تو دوسرے تاجر بھی تھے، سارے مکے کے تاجر ایک طرف تھے اور خدیجہ کا اکیلے کا مال ایک طرف ہوتا تھا. یہ تو ان سے بھی زیادہ مالدار تھی. اتنا مال ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ جس وقت، انگریز مورخ لکھتا ہے، جس وقت خدیجہ کا وصال ہوا، کھجور کی گٹھلی میں اور پچھلی سائڈ پہ ایک سیاہ رنگ کا جو ہے نقطہ سا ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی میں پچھلی سائڈ پہ، انگریز مورخ لکھتا ہے اس نقطے کے برابر بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تھا. اور اگلی بات کہتے ہیں تاریخ میں دو ہی ہستیاں ایسی آئیں، یہ انگریز مورخ لکھتا ہے، کہ انہوں نے جب سے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھاما، حضور کا دامن تھاما، تو وہ بڑے مالدار تھے، لیکن جب ان کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں کوڑی برابر بھی سونا چاندی نہیں ملا. ایک نام ہے عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور مردوں میں نام ہے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کی ذات پہ قربان کر دیا، اور بوقت وصال انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی پراپرٹی کے طور پر کچھ نہیں رکھا تھا، سب کچھ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. اور یہاں پہ وہ سلسلہ بھی کہ پھر زندگی جیسی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، وہ کیا ہے. ایک دفعہ سرکار گھر میں تشریف لے کے آئے، اتنی مالدار خاتون جو کروڑوں اربوں میں کھیلنے والی، اور جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر وقت نوکر چاکر، بڑی لاڈ و نیاز کی پلی ہوئی، حضور کے کاشانہ اقدس میں ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ حضور کے ساتھ گزارا کیا. کچے مکان میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اتنے بلند و بالا چھت نہیں تھے. تاریخ کی کتابیں موجود ہے، حضور کے کاشانہ اقدس کا چھت شریف صرف اتنا اونچا تھا کہ جتنا بندے کا قد ہوتا ہے، اور دیواریں کوئی ٹائلوں شیلوں سے نہیں بنی ہوئی تھی، کھجور کی شاخیں یوں زمین میں گاڑ کر آس پاس مٹی کی لپائی ہوئی تھی. قربان جاؤں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، جنہوں نے اپنے محلات کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جو ہے مختصر سے کاشانوں میں زندگی گزارنا پسند فرمائی. اور یہ یقیناً ان کی بہت بڑی قربانی ہے، جس کا آغاز ہی بچپن بھی غریبی میں گزرا ہو، اگلی زندگی غریبی میں گزارنا سے کوئی اوکھی نہیں ہوتی، لیکن جس نے اپنی زندگی کی ابتدائی حصے 40 سال امیری میں گزارے ہوں، اگلا حصہ غریبی میں گزارنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. لیکن یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہیں، سرکار اوپر سے تشریف لائے، مٹی کے برتن میں حضرت خدیجہ کچھ کھا رہی ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خدیجہ کیا ہے اور کس چیز کو کھا رہی ہو؟ حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ جو پڑے تھے، جو کا دلیا بنا کے تناول کر رہی ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں نے کیا کھانا ہے؟ آقا کچھ آٹا موجود تھا، آپ کو میں روٹی پکا کے دیتی ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ روٹی تو کھا لیتی، دلیا میں کھا لیتا، مطلب تو بہتر غذا کھا لیتی، میں اس سادگی پہ گزارا کر لیتا، روٹی تو کھا لیتی میں دلیا کھا لیتا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کی محبت دل میں آئی میرے دل نے فقیری کو ہی پسند کر لیا، مجھے اب امیری نہیں، مجھے اب فقیری پسند ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک بات، اور دوسری بات سننا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے کے آئے. حقیقت بات ہے اس خاتون کی عظمت پہ کروڑوں سلام ہو. سرکار تشریف لائے تو حضرت خدیجہ اپنے کرتے کو پیوند لگا رہی تھی سوئی کے ساتھ. دوبارہ جاؤ نا پچھلی زندگی پہ تو پھر پتہ چلے گا کہ جس ہستی نے کروڑوں میں زندگی گزاری ہو، آج پھٹے ہوئے کرتے کو پیوند سے جوڑ رہی تھی.
اپنے ہاتھ سے سوئی لگا رہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے طاہرہ، سرکار گھر میں آئے، سرکار نے فرمایا اے خدیجہ، یہ پھٹا ہوا کرتا کسی اور کو دے دیتی اور تو خود نیا کرتا لے کے پہن لیتی۔ سرکار نے یہ پیشکش کی اپنی زوجہ محترمہ کو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بس آپ کی ذات کافی ہے، میرے لیے بس آپ کی ذات کافی ہے۔ جب سے آپ کا دامن میرے ہاتھوں میں آیا دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں، سب سے زیادہ پسند مجھے آپ کی ذات ہی لگتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، جس وقت کائنات کی یہ دولت، آپ جیسی دولت مجھے مل گئی، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے نیچے ہیں، اللہ نے آپ جیسی دولت جو مجھے عطا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رنگ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو جو عزت عطا فرمائی وہ کتنی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال شریف کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ازواج مطہرات میں حضور کی بڑی محبت تھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار۔ پیالے کے جس مقام پر پانی پیتے ہوئے حضرت خدیجہ منہ رکھ کے پانی پیتی، مدینے کے تاجدار اسی مقام پہ منہ رکھ کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اتنی محبت، اتنا پیار ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ جیسی بیوی کہتی ہیں کہ سرکار کی ساری بیویوں میں سے کسی پر مجھے رشک نہ آیا جتنا رشک مجھے حضور کی بیوی خدیجہ الکبریٰ پہ آیا۔ ان کے وصال کے بعد بھی سرکار بیٹھتے تو باتوں باتوں میں تذکرہ خدیجہ الکبریٰ کا سرکار کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھی خاتون کو آپ بھولتے نہیں، اس بوڑھی خاتون کو آپ بھولتے نہیں ہو؟ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا عائشہ میں اس خاتون کو کیسے بھولوں جس کی محبت مجھے رب نے عطا فرمائی ہے، جس کا پیار مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ یہ دیکھو انداز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھروں کے بسانے کے لیے اور گھروں کی رونقوں کو بحال رکھنے کے لیے۔ اگر عورت ایک طرف ہے تو خامد دوسری طرف، دونوں کا تعلق آپس میں اچھا ہو تو گھروں کی رونقیں بحال ہوتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس انداز میں محبت کا، پیار کا، اخوت اور جو تھی قرب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبھایا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت آخری وقت آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف کا وقت قریب پہنچا، اور وہ وقت کہ جس وقت شیب ابی طالب میں میرے نبی علیہ السلام نے 3 سال گزارے، وہ میں نے واقعہ معراج کے موقع پر یہ چیز بیان کی تھی کہ مکہ والوں نے حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، نہ کوئی چیز سرکار کو بیچے گا، نہ کوئی لے گا، نہ پانی، کھانا، روٹی، ہر چیز کا بائیکاٹ حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ سرکار دین کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ زندگی کے اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، اور ہر مشکل گھڑی میں حضرت خدیجہ سرکار کے ساتھ دست و بازو بن کے حضور کی خدمت گزاری میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ رہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز، یہ روایت سن کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ان کا وصال شریف عرض کرتا ہوں کہ جس وقت جبریل فرشتہ رہا ہے، بڑی توجہ سے سننا، اور جبریل نے آ کے حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علیہا السلام من ربہا ومنی، آقا اپنی بی بی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہنا، اللہ کی طرف سے بھی سلام دینا۔ بات کوئی چھوٹی سی تو نہیں، کسی کا نام اخبار میں آ جائے نا تو وہ بڑا چوڑا ہو کے ہر کسی کو دکھاتا ہے کہ میرا نام جی بین الاقوامی اخبار میں آ گیا، فلاں جگہ پہ آ گیا۔
کسی کا نام انٹرنیشنل ٹیلی ویژن پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں میرا نام ٹیلی ویژن پہ گونجتا ہے، کسی کا نام قومی اسمبلی میں لے لیا جائے وہ بڑا چاڑا ہو جاتا ہے کہ میرا نام اسمبلیوں میں گونجتا ہے۔ کہاں کی یہ اسمبلیاں اور کہاں احکم الحاکمین کی بارگاہ۔ کتنا بڑا مقام ہے خدیجہ تیرا کہ جن کو سلام رب بھیج رہا ہے، رب نے بھیجا سلام جبریل کے ذریعے سے، اور جبریل کہتے ہیں آقا اپنی بیوی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہنا اور رب کا بھی سلام کہنا، وَبَشِّرْ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْمٍ لَا صَحَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ۔ آقا اپنی زوجہ کو بشارت دو کہ محل چھوڑ کر آپ کے آستانے سادہ سے آستانے میں آپ کے ساتھ رہیں، اللہ بشارت دیتا ہے کہ رب نے خدیجہ کو موتیوں والا گھر جنت میں عطا فرمایا۔ اور کیسا گھر؟ لا صحابہ فیہا، جس گھر میں نہ کوئی شور شرابہ ہے، ولا نصبہ، اور نہ ہی کسی قسم کی اکتاہٹ ہے، پرسکون ماحول کا گھر۔ اور میں نے یہاں سے جو بات سمجھی، اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کی زندگی پرسکون کی، اللہ نے بدلے میں جنت کا پرسکون گھر خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا، فرمایا کہ میری طرف سے یہ خدیجہ کا انعام ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سلام کا جواب دیکھو کیسے دیا، یہ بھی ہے سمجھنے کی بات۔ جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزاری، لیکن نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھو کیا ہے کہ حضرت خدیجہ جواب میں کہتی ہیں فقالت هو السلام ومنه السلام، اللہ کی ذات تو خود سلام ہے اور سلامتی بنتی ہی اس کی ذات کی طرف سے ہے۔ اور کہا جبریل پر بھی سلام ہو، جواب میں سلام کا جواب کہا وعلیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ عظیم خاتون جن کو سلام رب کی طرف سے آتے ہیں، جب وصال شریف کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما تھے، تو بڑی حسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں زندگی کے 25 سال آپ کے ساتھ گزرے، لیکن لگتا ہے جیسے ایک پل تھا جو جھٹ میں گزر گیا۔ مہینے وصل کے اڑ جاتے ہیں گھڑیوں میں، اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو پیار والی گھڑیاں ہو نا، وہ باشک سال ہی کیوں نہ ہو، وہ سکنٹوں میں اڑ جاتے ہیں۔ تو عرض کرتی ہیں 25 سال یا رسول اللہ ایک پل میں گزر گئے، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اب اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدیجہ آپ سے معافی مانگتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ تیری طرف سے مجھے سکھ ہی پہنچا، تکلیف نہیں پہنچی، تو نے میرے لیے چین کا سبب بنی، میرے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا خدیجہ میں تجھ سے خوش ہوں، زندگی کی اس گھڑی میں مانگ جو کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا سے جاتے ہوئے میں اور کچھ نہیں مانگتی، یہ جو چادر مبارک ہے نا آپ کے بدن اقدس کے ساتھ لگ رہی ہے، میں مطالبہ کرتی ہوں اس چادر کا مجھے کفن عطا فرما دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اور رشتوں میں محبت کے پیدا کرنے کے لیے یہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ تو نے صرف چادر مانگی، لو اردت جلدی لآتیتو، فرمایا اگر تو آج مجھ محمد سے میرا چمڑا بھی مانگتی میں وہ بھی تمہیں عطا فرما دیتا، میری کھال مانگتی تو میں وہ بھی تمہیں عطا فرما دیتا۔ صحیح بات ہے کائنات کے بے شمار لوگوں میں ہر کسی کا اپنا اپنا عظیم مقام ہے، لیکن قربان جاؤں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ جن کو آخری لمحے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا کہ خدیجہ صرف چادر مانگی، اگر میری چمڑی بھی مانگتی وہ بھی میں تم کو عطا فرما دوں۔ اور خدیجہ کا وصال شریف ہو گیا، جنازے کا حکم شریف اس وقت تک نہیں آیا کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، وہ نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن محبتوں کے ساتھ اپنی بیوی کو قبر میں اتارا وہ بھی کوئی کم نہیں کہ قبر مبارک کھودی گئی، اور جہاں پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو لٹانا تھا رسول اللہ پہلے جا کے وہاں پہ لیٹ گئے، یہ برکت دینے کی خاطر کہ وہ مٹی میرے جسم سے لگ جائے جس مٹی کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کا جسم لگنا۔
سرکار اس مٹی پر اس قبر شریف میں پہلے خود لیٹ گئے، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام پر دفن کیا گیا، اور پھر ساری زندگی یہ دستور رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس وقت حضور کے پاس کوئی بھی اچھی چیز آتی، کوئی تحفہ آتا، گھر میں کبھی گوشت بن جاتا، تو سرکار پوچھتے اپنی گھر والیوں سے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ بھی نکالنا ہے، ان کے لیے بھی دینا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی، حضرت حالہ ان کا نام تھا، وہ بھی صحابیہ بنی، ان کی آواز مبارک بالکل حضرت خدیجہ جیسی تھی۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ تو حضرت حالہ نے جب جواب دیا نا، تو وہ آواز مبارک حضور کے کانوں میں پڑی، تو روایت کے لفظ ہیں ایک دفعہ حضور کی ڈان نکل گئی، سرکار کا ٹھنڈا سانس لیا، اور سرکار کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ زندگی کے کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا۔ امتی ہونے کے ناطے چونکہ ان کی حضور کے ساتھ خدمت کا تعلق ہے، اگرچہ دن گزر بھی چکا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں کریں۔ ان کی خوشی، ان کی خوشنودی سے اللہ کے محبوب خوش ہوں گے، اور اللہ کے محبوب کی خوشنودی سے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔